جی فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. السلام جی جی علیکم. جی وعلیکم ہاں جی السلام فرمائیے. ہاں جی ایک دو کوشچن ہیں. میں یہاں سے 1980 آیا تھا تو میں سٹیزن ہوں. تو یہ بیٹھا ہوا نا ہمارا پریزیڈنٹ یہ ہمیں بھی نکالتا ہے کیا کرتا ہے. مجھے بھی کوئی ڈر ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں. مجھے فالج ہوئی ہے کہ میری بیوی امریکن تھی وہ فوت ہو گئی ہے. تو اب میں اکیلا دو کتے تو میں اکیلا گھر میں ہوں. تو مجھے بھی کوئی ڈر ہے. جی سب سے پہلے تو I'm really sorry to hear آپ کی ہیلتھ ایشوز کے بارے میں. میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی قسم کا خوف ہونا چاہیے. آپ امریکن سٹیزن ہیں اور ہاں جی امریکن سٹیزن جو ہے وہ کئی لحاظ سے پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی امریکن سٹیزن ہے اور جس وقت اس کے پاس سٹیزن شپ ہے تو اس دوران میں اس نے خدا نخواستہ کوئی جرم بھی کیا ہے تو تب بھی اسے ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کہ اگر کوئی کرمنل ایکٹ ہے تو اس کے بارے میں تحقیقات ہو سکتی ہیں, اس کے بارے میں کیس ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اس ملک سے اٹھا کے جو ہے باہر پھینکا جا سکے. اس کے بہت سے حقوق ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر کسی نے سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے کوئی غلط بیان دیا ہے یا اس سے پہلے اس نے کوئی کرائم کیا تھا جس کو اس نے ڈسکلوز نہیں کیا ہے یا سیکیورٹی کے معاملات تھے وغیرہ وغیرہ, تو ایک لمبی لسٹ ہے. اگر ان باتوں کا اس نے ارتکاب کیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے خلاف اس کی سٹیزن شپ کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کی جا سکتی ہے. یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو تمہید دے دی کیونکہ آپ کا کوشچن ایسا تھا کہ جس کی وضاحت ضرورت تھی. لیکن جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ امریکن سٹیزن ہیں, آئی ایم پریٹی ہوپ فل اور کہ کوئی کسی قسم کا غلط قدم آپ نے نہیں اٹھایا, تو پھر اس صورت میں آپ کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فضا ایسی ہے کہ ہر آدمی خطرہ محسوس کرتا ہے. تو آل دا بیسٹ اور دعا یہ ہے کہ آپ کی صحت بہتر ہو اور آپ اس ملک میں رہ سکیں اور اپنا سٹے جو ہے اسے کنسٹرکٹیو بنا سکیں اور اسے انجوائے کر سکیں. اور جی آل دا بیسٹ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ ابھی جن صاحب نے فون کیا ان کے دل کے اندر یہ خوف محسوس کیا جا رہا ہے. انہوں نے محسوس کیا ہوگا کیونکہ ہر طرف جو نیوز ہیں اس کے بارے میں وہ یہی انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ امیگرنٹ جو ہے اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. اب اس میں کس حد تک صداقت ہے اس کو میجر کیا جا سکتا ہے, اور لوگ اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو انہیں اس کے بارے میں بہت سی حقیقی صورتیں نظر آتی ہیں اور لوگوں کا خطرہ جو ہے بڑھ جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ آئس کی جانب سے جو کاروائیاں کی گئی تھی اور جس انداز میں لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا تھا, ان کو پکڑا گیا تھا, گھسیٹا گیا تھا, لے کے گئے تھے, دو بڑی ہلاکتیں ہوئی تھیں, اور ان تمام وجوہات کی بنیاد ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں سے ڈپورٹ کیا گیا, نہ صرف ان کے کنٹریز میں بلکہ تھرڈ کنٹریز میں جہاں پہ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں تھا ان لوگوں کو وہاں پہ ڈپورٹ کر دیا گیا. بائی دا وے اس ایشو کے اوپر ایک اور فیڈرل کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے جس میں فیڈرل کورٹ نے کہا کہ تھرڈ کنٹریز میں ان لوگوں کو ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ظاہر ہے کہ جو فیڈرل کورٹس ہیں وہ یہاں کے امریکن سٹیزن یا گرین کارڈ ہولڈرز یا ایسے لوگ کہ جن کے پاس دستاویزات نہیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ جنگ جو ہے وہ اس وقت تک کنٹرول میں نہیں آئے گی جس میں ایک بڑی تعداد میں جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ایشو جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہو سکیں گے. اب جو ڈی نیچرلائزیشن کا سبجیکٹ ہے اب باقاعدہ فارملی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. اس سے پہلے اس ایڈمنسٹریشن سے پہلے جو ہے پورے ایک سال میں 10 یا 11 کیسز ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ, اور ان کیسز کے ذریعے سے لوگوں کو ڈی نیچرلائز کیا جاتا تھا. یعنی یہ کہ جو نیچرلائزیشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد جن لوگوں نے یہاں پہ شہریت حاصل کی تھی اس کے لیے کارروائی کی جاتی تھی. لیکن اب جو مینڈیٹ دیا گیا, جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے امیگریشن سروس کے لیٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو, وہ یہ ہے کہ ہر سال کم از کم 200
سٹیزن جو ہیں I'm sorry ہر مہینے جو ہے نٹ سال، پہلے جو میں فگر دی وہ 10 یا 11 پر ایئر، اب جو ہے 200 ڈی نیچرلائزیشن کے کیسز ہونے چاہیے ہر ماہ کے اندر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اس میں فرق نظر آ رہا ہے، اور اس میں کس قسم کی کارروائی کی جائے گی، کس حد تک ان لوگوں کے پیچھے جایا جائے گا، یہ بات کی بات ہے. لیکن یہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، جس سے ایک اور لوگوں کے دلوں میں خطرہ پیدا ہو گیا کہ یار ہم نے کوئی ایسی غلطی تو نہیں کر دی. تو سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوئی ہے امیگریشن فارم کو فل اپ کرتے ہوئے جس کے کوئی کانسیکوینسز نہیں ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. غلطی اس قسم کی نہیں ہونی چاہیے کہ جو مٹیریلائز ہو سکے، اور جس کے ذریعے جسے مٹیریل مس ریپرزنٹیشن کہتے ہیں، فراڈ سمجھ لیجئے. اور اگر ایسی اس قسم کی آپ نے غلطی کی ہے تو یہ غلطی نہیں بلکہ ایک کرائم بن جاتا ہے، اور پھر اس صورت میں آپ کی ڈی نیچرلائزیشن کی صورت جو ہے نکل آتی ہے، یا کوئی کرمنل ریکارڈ جو ہے وہ چھپایا گیا ہے. یا جو سب سے بڑی مثال ہے، وہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ جو میرجز تھے، اور خاص طور پہ ایسے میرجز جسے شیم میرجز کہتے ہیں، اسے مراد یہ ہے کہ دھوکہ دہی کی شادیاں ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ گرین کارڈ حاصل کیا گیا، اور اس کے اوپر جو ہے نیچرلائزیشن کی عمارت تعمیر کی گئی. تو ظاہر ہے کہ ان کیسز پہ جس وقت انویسٹیگیشن ہوگی اور وہ اگر سچ ثابت ہوتے ہیں تو اس کی ڈی نیچرلائزیشن ہو سکتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پروسیس گورنمنٹ کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسا میں نے بتایا کہ امیگریشن سروس سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے. ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جو ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرتی ہے، اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ فیڈرل کورٹ میں آ جاتا ہے. فیڈرل کورٹ میں اگر کوئی شخص ڈی نیچرلائزیشن کا شکار ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط قدم اٹھایا گیا، تو اس کے پاس پورے حقوق ہوتے ہیں کہ وہ اپنا کیس جو ہے وہ فائٹ کر سکے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بے گناہ ثابت کر سکے. لیکن جس طرح سے یہ صاحب اپنے خوف کا ذکر کر رہے تھے، اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اس خوف کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، اور کوئی جس طرح میں نے بتایا کہ کوئی سگنیفیکنٹ غلطی نہیں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف بھی اس قسم کی کارروائیاں کی جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے، نہ صرف وہ امیگریشن کی جانب سے بلکہ امیگریشن سے ریلیٹڈ جو ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی اس معاملے میں جو ہے وہ بڑی پھرتی دکھائی جا رہی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ اس مرحلے سے گزارنے کی کوشش کی جا سکتی ہے.